Hello, my today's video is very important for all those aspirants who are preparing for written test of English lectureship. Whether you are preparing for written test of PPSC English lectureship, KPPSC, SPSC, FPSC, I think so the module of preparation would be same. You have to follow the same tips and tricks that I'm going to share in this video, and I have followed all these tips and tricks, and because of these techniques I was able to not only clear in the first attempt but I was also able to top. And I'm going to start from this quote: every battle is won before it is ever fought. ये quote Sun Tzu, he was a Chinese philosopher and Chinese general. तो उसने इस छोटे से कोट में बहुत बड़ी बात कह दी है. अगर आप देखें कि बैटल के स्टार्ट होने से पहले जब भी मूवीज हम देखते हैं या सीजन्स देखते हैं, तो उसमें जो बैटल के स्टार्ट होने से पहले ही उसकी स्ट्रेटजी हीरोज बनाना स्टार्ट कर देते हैं. दे आर लुकिंग फॉर द वीक पॉइंट्स, दे आर लुकिंग फॉर देयर स्ट्रेंथ्स, और वो जो अपनी वीक पॉइंट्स हैं उनको कवर करने की भी कोशिश करते हैं. तो भाई आज मैंने इस कोट को क्यों यहाँ पे रखा और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. तो देखिए, जब तक आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये टेस्ट किस टाइप का है, इसमें कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितने लिटरेचर के, कितने लिंग्विस्टिक्स के एमसीक्यूज होते हैं, लिटरेचर का कौन सा पोर्शन हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, लिंग्विस्टिक्स का कौन सा पोर्शन ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्या हम जीके को स्किप करें या ना करें, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू विन दिस बैटल. इट इज जस्ट लाइक अ बैटल, and if you have won, or if you are going to win this battle, then you are going to have BS17, or you could say you are going to enjoy the perks and benefits of BS17. जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक टॉपिक पे आ जाते हैं जी. रिटन टेस्ट जो है जिसमें आपके पास इंग्लिश लेक्चरर से या जो इंग्लिश से बिल्कुल रिलेट कर रहा होगा वो 80%, 100 मार्क्स का पेपर है जी, जिसमें से 80 मार्क्स जो हैं आप लोगों के इंग्लिश के हैं. दे आर नॉट लेस. अगर आपने उसकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन की हो तो आप तो ऑटोमेटिकली क्लियर कर जाएंगे भाई. 40 के ऊपर जाके आपका मेरिट क्लोज हो रहा होता है. तो अगर आप हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने लिटरेचर पे बात करूंगा, तब फिर मैं लिंग्विस्टिक्स पे बात करूंगा, और एट द एंड में जीके पे बात करूंगा. लिटरेचर में आपके पास जो पेपर मैंने देखे हैं, ऑलमोस्ट आई गैदर्ड 7 to 8 पेपर्स, पास्ट पेपर्स मैंने वो गैदर किए, और उनमें मैंने ये ऑब्जर्व किया ऑलमोस्ट 50 to 60% जो आपका पेपर है ना वो लिटरेचर से आता है. पहले 60 से 70% हुआ करता था, अब जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट चेंज हो गया. जस्ट 50% आपका पेपर लिटरेचर से है और 50% ही लिंग्विस्टिक्स से है. तो अब यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने जस्ट बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स किया होगा, सॉरी, और जिन्होंने जस्ट बीएस इंग्लिश लिटरेचर किया होगा. सो दे नीड टू प्रिपेयर, और दे नीड टू आल्सो प्रिपेयर द टॉपिक्स ऑफ लिटरेचर, या जो अगर उन्होंने लिटरेचर को प्रिपेयर किया तो उन्हें लिंग्विस्टिक्स को प्रिपेयर करना होगा. अब जी, अब हम बात करते हैं लिटरेचर में हमारे पास किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना होगा और किन टॉपिक से आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं. सबसे पहले आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप स्किप ही नहीं कर सकते. तो आप कहेंगे कि वीडियो मेकर जो है वो तो हिस्ट्री ऑफ, तो आप ओवरऑल ही हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़े होते हैं. तो भाई यहाँ पे आपने कुछ बुक्स रिकमेंडेड होती हैं, ऑलमोस्ट नॉट बाय पीपीएससी और फ्रॉम एनी अदर के पीपीएससी, एसपीएससी, एफपीएससी वाले तो चलें सिलेबस को प्रिस्क्राइब कर भी देते हैं, लेकिन पीपीएससी प्रिस्क्राइब नहीं करता. तो मैंने कौन सी बुक्स को यहाँ पे फोकस करना है, मैंने जो है सबसे पहले, अब आई स्टूडेंट, आई वाज स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, तो मैंने तो जाहिर सी बात है सब बी आर मलिक यहाँ पे पढ़ाई जाती है. आप कहेंगे वो तो बहुत आम सी बुक है तो हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए. बट इफ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व पास्ट पेपर्स, यू वुड फाइंड ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट्स. जो आपकी बी आर मलिक की बुक है और आपकी बहुत सी वेबसाइट्स पे बी आर मलिक की बुक ही सेम स्टेटमेंट्स वेबसाइट्स पे पढ़ी हैं, वही पास्ट पेपर्स में आ रही हैं. तो मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया था बी आर मलिक की बुक से. Then I moved toward W.J. Long, and then finally I
covered David Dashes. تو آپ کہیں گے یہ تو کافی زیادہ ہو جائے گا, یہ ہم سے کور نہیں ہو پائے گا. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ جو کتاب بھی آپ کو آپ کے بی ایس میں پڑھائی گئی ہو, کیونکہ ایک کتاب تو ہوگی, جیسے پی یو نمل یو ایس کے سلیبس میں کوئی نہ کوئی تو ہسٹری آف انگلش لٹریچر کا کوئی نہ کوئی تو آتھر پڑھایا جا رہا ہوگا, تو آپ لوگوں نے اس بک کو لازمی اچھے سے گو تھرو کر لینا. اب اس کو گو تھرو کرتے ہوئے آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ٹائم پیریڈس, گریک ایج, اینگلو سیکسن, اینگلو نارمن, میڈیول, الزبیتھن, کلاسیکل, نیو کلاسیکل, وکٹورین, ماڈرن, پوسٹ ماڈرن. آپ نے ان سب ٹائم پیریڈز پہ فوکس کرنا ہے, دیکھنا ہے جی کب سے لے کے کب تک ٹائم پیریڈ تھا, اور اس کے اندر کون سی فیمس آتھرز, اور اس کے علاوہ کوئی کنگ یا کوئین, کچھ جیسے کوئین الزبتھ, کنگ ہنری, تو ان کے کچھ رولز رہے ہیں, ان رولز کو بھی آپ نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے. ناٹ ان ڈیٹیل بیکاز اٹ از ناٹ فار انٹرویو, یہ ریٹن ٹیسٹ کے لیے, تو ریٹن ٹیسٹ کے حساب سے ہی آپ نے پریپریشن کرنی. اب آ جاتے ہیں فیمس آتھرز اینڈ دیئر ورکس. جب آپ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کی بک کو پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو اندازہ تو ہو جائے گا, اس میں ویسے زیادہ آتھرز ہوتے ہیں تو آپ ان سب آتھرز کو پریپیئر تو نہیں کر پائیں گے. آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ جتنا اس کو پڑھ لیں اتنا فائدہ ہوگا, لیکن پھر بھی آپ کو کچھ ایسے فیمس آتھرز پک کرنے ہوں گے جن کے ریلیٹڈ ایم سی کیوز بار بار پیپر میں آ رہے ہیں. سوفوکلیز, ارسطوفنیز, اب گریک لٹریچر پہ دیکھیں تو اس میں اب اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے, لیکن ان سے وہ ایم سی کیوز دے رہا ہے تو بھائی آپ جسٹ وہی پریپیئر کریں گے. اب ان کے کون سے ورکس فیمس ہیں وہ بھی آپ کو اندازہ, آپ ان کی ایک ورکس کی لسٹ بنا لیتے ہیں, جیسے ولیم شیکسپیئر, اس کے فیمس ورکس کی لسٹ بنا لیں. لیکن فیمس ورکس کیسے ہمیں اندازہ ہوگا جی؟ سب اس کے لیے آپ نے یہ سلیبس پہ آ جانا. اگر آپ اس سلیبس پہ دیکھیں گے تو پی یو کے سلیبس میں دیکھنا ہے کون سے آتھرز پڑھائے جا رہے ہیں, نمل کی یونیورسٹی میں اور یو او ایس میں. میں نے ان دو پہ بہت زیادہ فوکس کیا تھا. ان دو پہ اگر آپ ان کے دیکھ لیں گے کہ یہ آتھرز پڑھائے جا رہے ہیں, آپ ان کے فیمس ورکس کون سے, فار ایگزامپل اگر میں ولیم شیکسپیئر کی بات کروں تو ہیملیٹ, کنگ لیئر, مرچنٹ آف وینس, دی ٹیمپسٹ. اب یہ چار ورکس یہاں پہ جو ہے یو او ایس میں, بی ایس میں ہم نے پڑھے تھے, تو یہ مجھے آٹومیٹیکلی بہت اچھے آتے تھے. تو آئی تھاٹ کہ بھائی باقی یونیورسٹیز میں یا میں پی پی ایس سی کے پرانے پیپرز دیکھتا ہوں تو اس میں کہاں سے ایم سی کیوز آ رہے ہیں, تو ان کے علاوہ جن ورک سے بھی ایم سی کیوز آئے میں نے وہ جاٹ ڈاؤن کر لیے, اینڈ آئی ریڈ دیئر سمریز. پہلے میں نے ویسے مجھے ولیم شیکسپیئر از مائی فیوریٹ, ون آف مائی فیوریٹ آتھرس, تو مجھے تو آلموسٹ اس کے میں نے مور دین 30 پلیز پڑھ چکا ہوں, لیکن میں نے پھر بھی اس کی سمریز لازمی پڑھی. میں نے کہا بھائی کوئی میری چیز اسکپ نہ ہو جائے, تو آپ نے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے. آتھرز دیکھیں جن کے ایم سی کیوز بہت آ رہے ہیں, اور ان کے ورکس کو دیکھیں جی. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی, ہماری ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم صرف اور صرف جو ہے جی انگلش آتھرز جو ہمارے سلیبس میں ہوتے ہیں انہیں کور کر لیتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلے لٹریچر 60% تھا, 50% ہوا ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی چینجز آئی ہیں پی پی ایس سی کے پیپر میں. آپ جیسے جیسے میں آپ کے ساتھ یہاں پہ پرانے پیپرز اپلوڈ کروں گا سولوشن کے ساتھ, اور بتاؤں گا کہ یہاں دیکھیں اس پیپر سے اس پیپر میں کمپیریزن بھی کر دیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ بھائی اب سب کانٹیننٹ کے جو کوشچن آتھرز ہیں ان کے ریلیٹڈ بھی کوشچنز آ رہے ہیں. جیسے اب میں نے کچھ یہاں پہ اپنے پاس ڈیٹا گیدر کیا ہے, آغا شاہد علی پاکستانی, توفیق رافت, عالمگیر ہاشمی, داؤد کمال, عمر ترین, مکی قریشی, ششی تھروڑ, کاملہ شمسی, روڈیارڈ کپلنگ. اب ہم لوگ نہیں پڑھتے جی اپنے اس میں بی ایس میں, یا ان میں سے ہم کاملہ شمسی یا روڈیارڈ کپلنگ پہ فوکس کر لیں گے, ہم ان سب پہ نہیں کرتے. تو کیا بھائی میں اب ان نکالوں اور ان کے سارے ورکس کو؟ نو, یو جسٹ ہیو ٹو نوٹس دیئر ڈیٹ آف برتھ, دیئر ڈیٹ آف ڈیتھ, and their famous works. They are going to ask, for example, اب آپ نے یہ تو سنا ہوگا جی ربندرا ناتھ ٹیگور, اس کا کون سا فیمس ورک ہے, یا وہ گیتنجلی بتائیں گے جی یہ کس کا فیمس ورک ہے, تو آپ کو یہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو. لائک وائز اب آج کل آر کے نارائن, ان کے بہت سے جو ہیں ایم سی کیوز اکثر پوچھے جا رہے ہیں اور بار بار پوچھے جا رہے ہیں. یو نیڈ ٹو جسٹ میمورائز سم آف دیئر ورکس, تو آٹومیٹیکلی آپ کے نمبر, جیسے ملک راج آنند ہو گئے, نائڈو, تو آپ لوگوں نے ان کو بھی پریپیئر کرنا ہے. ادر دین دس آپ نے کچھ افریقن اور امریکن آتھرز کو دیکھ لینا ہے, آپ نے ان سلیبس میں دیکھنا ہے, آپ کو ملیں گے. اگر آپ کی وہ یونیورسٹی میں نہیں شامل تو آپ نے دوسری یونیورسٹی کے چیک کر لیجئے گا
جو وہ شامل ہیں وہ آپ نے لازمی پریپیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اوکے موونگ آن. اب ہم ان ورکس کا کیا پریپیئر, جی مجھے جو میں نے ٹیکسٹ پڑھے ان کا تو ایشو نہیں ہے, وہ تو میں دوبارہ ایک دن میں 3 4 5 ٹیکسٹ پڑھ سکتا ہوں. لیکن جن ورکس کے میں نے ٹیکسٹ نہیں پڑھے اور وہ دوسری یونیورسٹی یا ان میں سے MCQs آ رہے ہیں, تو میں ان کو کیا پریپیئر کروں. اس کی آپ جب سمری پریپیئر کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو اس کے کریکٹر اور پلاٹ کا پتہ لگ جاتا ہے. جیسے اب اکثر یہ سوال آیا ہوتا ہے, جی فول شیکسپیئر کے کس پلے میں تھا. اس کے علاوہ آپ سے وہ کینٹ کا پوچھ لیتا ہے, پولونیس کا پوچھ لیتا ہے, تو اس طرح کے وہ سمپل آپ سے کریکٹرز کا پوچھ لیتا ہے. اس کے علاوہ وہ کوئی ایک پلاٹ کا چھوٹا سا سوال بنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کس پلے کا پلاٹ ہو سکتا ہے اس طرح کا. ادر دین دس آپ کو کورس آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے پیپر میں جو 2022 میں پیپر ہوا تھا اس کا کوٹ تھا جی اف میوزک بی دا فوڈ آف لو پلے آن ولیم شیکسپیئر. تو یہ ولیم شیکسپیئر کا کوٹ ہے, لیکن میں نے اس کے لیے پہلے سے ہی کچھ پلیس کو انڈر لائن کیا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ ان پلیس میں سے کوشچنس پہلے ہی آ رہے ہیں, تو آپ نے اس چیز پہ لازمی فوکس کر لینا. دین وی موو آن ٹوورڈز امپورٹنٹ لٹریری ٹرمس, جیسے جی داداازم, سریلزم, ایگزسٹانشلزم, ابزرڈزم, نیچرلزم, سمبلزم. آپ نے ان ٹرمز کی ڈیفینیشنز کو پریپیئر کر لینا. سمپل ڈیفینیشن, اس میں سے وہ کوئی ان ڈیٹیل آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوتا. اگر آپ جسٹ ڈیفینیشن پریپیئر کر لیں 1 MCQ سیو, ایک اور ڈیفینیشن پریپیئر کی 1 MCQ سیو, تو ایک MCQ سے آپ لوگوں کا میرٹ بنتا ہے اور ایک MCQ سے ہی آپ لوگوں کا میرٹ ڈراپ بھی ہو جاتا ہے. اب جی میں نے بات کی جی کس یونیورسٹی کا آپ کو سلیبس کرنا چاہیے. پہلے تو آپ کو اپنی یونیورسٹی کا سلیبس آنا چاہیے, سیدھی سی بات ہے. پھر آپ اپنی یونیورسٹی کے علاوہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور, یونیورسٹی آف سرگودا, نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اینڈ پنجاب یونیورسٹی, ان کے سلیبس پہ لازمی فوکس کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے لنگوسٹکس کے پورشن پہ. ہمارا جو لنگوسٹکس پہلے تھا وہ آلموسٹ 30 سے 40% جسٹ آتا تھا, لیکن نوٹس کیا گیا کہ بھئی لنگوسٹکس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے, تو انہوں نے اب یہ ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ آلموسٹ دے ہیو ٹو گیو 50% فرام لٹریچر اینڈ 50% فرام لنگوسٹکس. بٹ دا گڈ تھنگ از دیٹ لنگوسٹکس کا جنرلی یہ نوٹس کیا گیا کہ پیپر بہت ایزی آتا ہے. اٹ کوڈ بی کہ مجھے شاید اسٹوڈنٹ آف بوتھ ہائبرڈ لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس, لیکن میرا ایم فل لنگوسٹکس میں شاید اس لیے مجھے لنگوسٹکس زیادہ اچھی آتی ہے, کچھ کے لیے یہ ٹف ہوگی لٹریری اسٹوڈنٹس کے لیے. لیکن اگر آپ نوٹس کریں گے تو وہ گراس روٹ لیول کے MCQs زیادہ تر دیتے ہیں. گراس روٹ لیول مینس دے اسٹارٹ فرام لیول آف لنگوسٹکس, دے آسک یو وہ فنیم کی ڈیفینیشن پوچھ لیں گے, موفیم کی ڈیفینیشن پوچھ لیں گے, سلیبل کی ڈیفینیشن. So they start from the grassroots level and the levels of linguistics that are phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, discourse, lexicography. تو اس طرح کے وہ لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ایک اور بات جی, اب جب آپ نے سیمسٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو what is language کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز اور لینگویج کی ڈفرینٹ پراپرٹیز آپ کو پڑھائی جاتی ہیں, تو اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی پکا MCQ لگ جاتا ہے. جس طرح یہ لنگوسٹک یونیورسل ہے, اس کے کچھ MCQs ہو گئے جو چارلز آف ہیکٹ اور ہاکٹ نے دیے تھے. موونگ آن, جارج جولز بک کی دا اسٹڈی آف لینگویج, ان کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, اکثر ہمارا جو PPSC کی اکثر اسٹیٹمنٹس اس بک میں سے ایز اٹ از کاپی پیسٹ ہوتی ہیں, حتیٰ کہ اس میں کچھ مسٹیکس بھی ہیں, لیکن پھر بھی وہ ایز اٹ از کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر ظاہری سی بات ہے وہ چیک بھی کریں گے. تو آپ کو ٹھیک ہے بھائی, یہ آپ کہیں گے کہ بہت نارمل سی بک ہے, اس میں تو کچھ خاص ہے بھی نہیں, لیکن آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جس طرح کی آپ کی بیٹل فیلڈ ہے آپ نے اسی کے لحاظ سے پریپیئر کرنا ہے, تو اس بک پہ بہت زیادہ فوکس کیجیے گا. دین میں نے کچھ لیولز پہ بات کی. یہ جو 4 لیولز ہیں ان کی تھوڑی سی ڈیپ اسٹڈی کیجیے گا. میں ڈسکورس کا نہیں کہہ رہا, میں سٹارٹ کروں فونیٹکس اینڈ فونالوجی سے. مثال کے طور پہ اس پہ وہ آپ سے پوچھے گا ف اینڈ و کون سے ٹائپس آف ساؤنڈز ہیں, یا فریکیٹیوز کیا ہوتے ہیں, افریکیٹس, پلوسیوز, بائیلیبیلز, لٹرلز, سیمی واؤلز, واؤلز, ان چیزوں کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. پھر پریگمیٹکس اور سیمینٹکس. پریگمیٹکس میں وہ آپ لوگوں سے جو ہے جو کوآپریٹو پرنسپلز ہیں
या इम्प्लीकेचर्स हैं, इस चीज़ के बारे में वो ज़्यादातर फोकस करता है। और सेंटेक्स में आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस को टाइप ऑफ सेंटेंस दे देगा, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस, इस तरह की वो चीज़ें आप लोगों को दे देगा। सिमेंटिक्स में वो आपके पास जो है थीटा रोल्स अक्सर जो नोट किया गया, या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये जो आपके बाइनरी रिलेशंस होते हैं, इसके बारे में भी पूछ लेता है। अब आ जाते हैं जी फेमस लिंग्विस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। आप लोगों ने नोटिस किया होगा बीएस में बहुत ज़्यादा लिंग्विस्ट फेमस नहीं पढ़ाए जाते, जैसे नोम चॉम्स्की, फर्डिनेंड डिसासोआ, देन वी हैव हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टेमिक फंक्शनल, माइकल हेलिडे। तो इन लोगों के आपने सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, उन्हें खुद समझिएगा भी नहीं, सिंपल उनके कॉन्सेप्ट्स को याद है। जैसे नॉम चॉम्स्की गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लैड, नॉम चॉम्स्की गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजी। अगर आपने इन डिटेल पढ़ना है तो वो आपके लिए इंटरव्यू की ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन होती रहती। देन वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। नाउ मूविंग ऑन टू जीके 20%। अब आप में से कहेंगे कि भाई मैंने जब 80% प्रिपेयर कर लिया तो देयर वुड बी नो नीड। आपको उस 80% में से भी बहुत से एमसीक्यूज ड्रॉप होंगे, यू कैन नॉट प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग। तो आप इस 20% पे आई थिंक सो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन इट। तो आप लोगों के पास जैसे एमसीक्यूज होंगे, इसमें इस्लामियात के हो सकते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के हो सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी फर्स्ट ईयर 9, 10, सेकेंड ईयर की जब बुक्स पढ़ लेंगे, कुछ एमसीक्यूज यहाँ से आप, फिर करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इफ़ यू अटेम्प्टेड सीएसएस तो आपके इसमें से कुछ एमसीक्यूज हो जाएंगे। देन वी हैव एनालिटिकल क्वेश्चंस, ये मैथ और ये बहुत इजी होते हैं, इनकी बस थोड़ी सी ट्रिक लगती है, और यहाँ से भी आपके 2 या 3 एमसीक्यू सेव होते हैं। एंड एट द एंड यू हैव दिस। लेकिन आपके पास प्रेसिडेंट किसी कंट्री का पूछ लेते हैं, कैपिटल किसी कंट्री का, लैंग्वेज, कोई फेमस रिजॉर्ट टाइप, इस तरह की चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। अब आप इसका क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, जिस तरह मैं अभी भी आजकल कर रहा हूँ, फेसबुक या यूट्यूब पे बैठ के हम टाइम वेस्ट करते हैं, इट वुड बी बेटर कि आप डेली के वहाँ से 10 एमसीक्यूज पिक करें और कहें भाई आज मैं एक ये वीडियो प्रिपेयर करूँगा। एंड बिफोर योर रिटन एग्जाम आपके पास इतना नॉलेज होगा कि ऑलमोस्ट अगर आप 20 में से 10, 5, 8 कुछ भी करेक्ट कर गए तो आप दूसरे से एडवांटेज पे होंगे। हमारा जो मेरिट क्लोज हुआ, तो जब वो मेरा एक दोस्त है, आई थिंक सो हिज मेरिट वर 36 या 37, तो जब वहाँ पे सीट्स क्लोज हुई तो ही गॉट सिलेक्टेड विद 0.0 एंड सम पॉइंट्स, और जो नीचे वाला रह गया उसका 0.0 कुछ से वो रह गया। सो आपको हर चीज़ पे फोकस करना है, लेकिन इस तरह नहीं कि भाई हर चीज़ को इन डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल। आपने रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, नॉट फॉर इंटरव्यू, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको कोई इश्यू हो, आई एम गोइंग टू अपलोड पास्ट पेपर्स, फिर मैं उसमें अपलोड करूँगा कौन से सब कॉन्टिनेंट के ऑथर्स को प्रिपेयर करें, अमेरिकन कौन से ऑथर्स को प्रिपेयर करें, विलियम शेक्सपियर के कौन से वर्क्स को प्रिपेयर करें, ये सारा मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा। That's it for today. Please like and subscribe my channel. And in our upcoming videos, you are going to have material related to all these things. Thank you so much.